چینجنگ پیپلز مائنڈس، یعنی کہ لوگوں کے ذہن کو کیسے چینج کریں، ان کی سوچ کو کیسے بدلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ آ جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے کیا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ اس غصے کی حالت میں کھڑے ہوں تو آپ کیا کریے؟ بیٹھ جائیے۔ اگر آپ بیٹھے ہوں تو آپ لیٹ جائیے، یا پھر آپ وضو کر لیجئے، تو آپ کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there is a huge link between body and mind۔ ذہن کا اور باڈی کا بہت بڑا تعلق ہے، یعنی کہ اگر فزیکل پوزیشن میں چینج آتا ہے تو اس کا اثر مائنڈ پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بری خبر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اگر بری خبر ہوتی ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ تو آپ سوچیے بری خبر کہاں سنی؟ ذہن پہ اثر ہوا، لیکن اس ذہن پہ جو اثر ہوا اس کا اثر ہوا کہاں؟ باڈی پہ، دل پہ اثر ہو گیا، اس کا فزیکل باڈی پہ اثر ہو گیا اس کا۔ آپ کو سٹریس ہے، سٹریس کی بیماری ہے، آپ کو بہت زیادہ آپ ٹینشن لے لیتے ہیں چیزوں کا، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں السر ہو جاتے ہیں۔ اب پیٹ میں السر ہے سٹریس آپ کو، لیکن السر افیکٹ کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کا پیٹ میں السر ہو رہا ہے آپ کو۔ تو آپ دیکھیے کہ باڈی اور مائنڈ ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اگر فزیکل پوزیشن چینج ہوگی تو آپ کے مینٹل پوزیشن پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو اگر تم بیٹھ جاؤ گے تو اس کا تمہارے غصے پہ اثر پڑ جائے گا، غصہ کم ہو جائے گا۔ اگر تم بیٹھے ہو تم لیٹ جاؤ گے تو تمہارا جو ہے غصے میں کمی آ جائے گی۔ اور اگر تم غصے میں وضو کر لو گے، یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کر لیا غصے کی حالت میں، تو کیا ہوگا؟ غصہ بھی اس ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے فزیکل پوزیشن کا اثر مینٹل پوزیشن پر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی حالت میں، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں ہماری جو فزیکل پوزیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی پوزیشن بتائی ہے کہ اگر ہم وہ پوزیشن نہیں رکھیں گے تو ہمارا جو مینٹل سٹیٹ ہونا چاہیے نماز میں ویسا بھی نہیں رہے گا۔ یعنی کہ ہمیں نماز کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے نماز کی حالت میں، اور ہمیں ہاتھ یہاں رکھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ باندھنا، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا۔ اگر میں نماز کی حالت میں ایسے دیکھنے لگوں، ہاتھ پیچھے کر لوں یا ایسے کھڑے ہو جاؤں نماز کی حالت میں، تو کیا میں عبادت جو مجھے اللہ کی جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے میرا نماز میں مینٹل سٹیٹ میری رہے گی؟ بتائیے آپ، نہیں رہے گی۔ اگر میں اوپر دیکھنے لگوں، سائڈ پہ دیکھنے لگوں، اوپر نیچے دیکھنے لگوں نماز کی حالت میں، لیکن اگر میں سجدے کی جگہ پہ ہی دیکھوں گا اور ہاتھ ایسے کر کے کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے، تو پھر میرا مینٹل سٹیٹ میری فزیکل سٹیٹ سے میچ کرے گا، ورنہ پھر میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کب بیٹھنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ آپ کی فزیکل سٹیٹ سے میچ کر سکے۔ ایک دائی کچھ نن سے بات کر رہا تھا، اور بات کرتے کرتے کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس نے نن سے کہا، کہ کرسچن ننس تھی، اس نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اس نے نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھی اور وہ سلام پھیرا تو ان کرسچن ننس نے اس کے پاس آ کے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ یہ سچا قصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 20 سال سے، پچھلے 20 سال سے ہم یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جب ہم ایشور کے سامنے کھڑے ہوں یا اوپر والے کے سامنے کھڑے ہوں پریئر کے لیے، تو اس ٹائم پر ہماری فزیکل پوزیشن کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کرسچنز کو اکثر دیکھا ہوگا کہ یا تو وہ نیل ڈاؤن کرتے ہیں، گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، یا کلاسپنگ دا فنگرز، یعنی کہ انگلیوں کو کلاسپ کر دیتے ہیں اور پھر پرے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 20 سال سے ان پوزیشنز کو ڈھونڈ رہے تھے کہ میں اپنی فزیکل پوزیشن کیا کروں ایشور کے سامنے تاکہ ہم کانسنٹریٹ کر پائیں پریئر کے اندر۔ ہم لوگوں کو وہ نہیں ملی پوزیشن جب تک کہ ہم نے تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو جب ہم نے تم کو نماز پڑھتے دیکھا تب ہمیں احساس ہوا اس بات کا کہ یہ جو فزیکل پوزیشنز تم اختیار کر رہے ہو نماز میں، یہ بیسٹ پوزیشنز ہیں جب ہم ایشور کے سامنے کھڑے ہوں اس تعلق سے۔ یعنی کہ physical positions of salah are the best positions
when we stand before our Lord so that our mental position will match the physical position. تو ان ننس نے کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے سب سے بیسٹ پوزیشن ہے، سجدے میں جانا، رکوع کرنا وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان پرے کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پرے کرا. جب وہ گارڈن آف گیٹسیمنی میں تھے تو انہوں نے کیا کہا اپنے ڈسائپل سے؟ انہوں نے کہا تم یہیں رکو اور میں آگے جا کے پرے کرتا ہوں، سو دیٹ آئی پرے یونڈر. اور انہوں نے کیا کرا؟ ہی وینٹ اے لٹل فردر، فیل آن ہز فیس اینڈ پریڈ ٹو گاڈ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ویسا سجدہ کیا اور پھر اللہ کی عبادت کی، ایون بائبل کے حساب سے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ الٹے ہو کر کتاب پڑھنے لگے تو کیا پڑھ پائیں گے بتائیے؟ سیدھی حالت میں ہی کتاب پڑھ سکتے ہیں. آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا اور دھڑ اوپر کر لیا تو کیا آپ کتاب پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے آپ. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا موڈ بہت اچھا ہے اور آپ 5 منٹ کے لیے صرف فراؤن کیجئے، بہت اچھے موڈ میں آپ گھر پہ آئیں اور 5 منٹ آپ بس ایسا کریے، تو آپ کا جو اچھا موڈ ہے وہ برے موڈ میں تبدیل ہو جائے گا. اگر آپ کا موڈ بہت خراب ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ صرف 5 منٹ کے لیے اسمائل کیجئے، خراب موڈ میں بھی آپ صرف اسمائل کیجئے زبردستی، تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ ان 5 منٹوں کے اندر آپ کا جو خراب موڈ ہے وہ اچھے موڈ میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کی باڈی کا لنک جو ہے مائنڈ سے بہت گہرا ہے، اور اسی لیے جو ہے اس کا اثر، یعنی مائنڈ پہ جو چیز اثر کرتی ہے اس کا اثر باڈی پہ دکھتا ہے، اور باڈی سے جو آپ کرتے ہیں اس کا اثر مائنڈ پر ہوتا ہے.